ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کے متعلق اکثر و بیشتر مختلف رپورٹیں سامنے آتی رہی ہیں۔ ان رپورٹوں میں یہی نتیجہ سامنے آیا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں مرکزی وزارت تعلیم کی طرف سے آل انڈیا ہائر ایجوکیشن سروے کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کا انتہائی تشویشناک منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان صرف 4.6% ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے متعلق اور مسلمانوں کے دیگر امور پر سابق مرکزی وزیر اور سینئر کانگریس رہنما ڈاکٹر کے رحمان خان نے سالار سے خصوصی بات چیت کی۔ دیکھیے، جو اب رپورٹ وزیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا سے شائع ہوئی ہے، یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے۔ یہ ساچار کمیٹی میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ آج جو حکومت کا یہ رپورٹ، حکومت کی طرف سے جو رپورٹ شائع ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن خاص کر مسلمانوں کا جو پرسنٹیج ہے انٹیک کا، وہ شیڈول ٹرائب سے بھی بدتر ہے، نیچے ہے۔ یہی انکشاف ساچار کمیٹی نے کیا تھا، لگ بھگ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہ اعداد و شمار جو دیے ہیں، یہ 4% کا جو آپ نے ذکر کیا، اس وقت بھی یہی، جب میں نے 1993 میں سوشو اکنامک سروے ہم نے کروائے تھے کرناٹک میں، اس وقت بھی ہائر ایجوکیشن، یعنی ہم ہائر ایجوکیشن کو گریجویٹس اینڈ ابو کر لیتے ہیں، اس وقت بھی پرسنٹیج آف گریجویٹس دوسروں کے بنسبت کمپیئر کریں گے تو 2 to 3% تھے۔ آج بھی وہی حالت ہے، کیونکہ آبادی بڑی ہے، تو جب آبادی بڑی ہے تو اسی رفتار سے ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں بڑھے ہیں، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لڑکے ہمارے ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، مگر پاپولیشن کے تناسب سے ہم لیں، دوسروں کو ہم کمپیئر کریں گے، یہی جو صورتحال ہے جو آج اس سروے میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے لیے قوم فکر مند ہونا چاہیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسے رپورٹس آئیں گے تو ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔ حکومت نے 20 سال سے کچھ نہیں کیا، 30 سال سے نہیں کیا۔ کیا آپ جنریشن کو ختم کر دیں گے حکومت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہوتے ہوتے؟ کیا ہماری قوم کی اور قوم میں جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ کہیں ایسا ایک قدم جو قوم کے ذریعے سے اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن میں خاص کر کچھ نہیں ہوا ہے۔ اگر قوم اس میں دلچسپی نہیں لی تو آپ حکومت کو بولتے رہیے، اس میں جنریشن پاس ہو جائیں گے اسی طرح سے۔ سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکومت پر مکمل طور پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہماری خامیاں الگ، لیکن حکومت کی بھی ایک ذمہ داری تھی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 9 سال کے دوران مسلمانوں کو جس طرح حاشیے پر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس بیکورڈنیس کے لیے ذمہ دار ہے؟ جی بالکل ذمہ دار ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اب حکومت کیا ہوتی ہے؟ کون سی حکومت ہوتی ہے؟ میجارٹیرین کی حکومت ہوتی ہے نا۔ اب یہاں پر اگر ایسی حکومت آئے جو کمیونل حکومت ہے اور میجارٹی قوم یہاں پر ہندوز ہیں،
اگر اس میں سیکولر ہندو اقتدار میں نہیں آئیں، کمیونل ہندو اقتدار میں آئیں، تو ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ضرور ہوگا. یہ کوئی آپ کے پاس کیا چارہ ہے؟ اب آپ نے کہا صحیح ہے، حکومت کی کہیں نہ کہیں قوم کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے. حکومت کی ہے ضرور ہے، کیونکہ حکومت سب کی ہے، افرمیٹو ایکشن ہے. مگر آپ کے پاس میجارٹیرین رجیم میں وہ کیا کرتے ہیں، وہی آج جو ہندوستان کا نظارہ ہمارے سامنے ہے، کیا ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے سامنے یہ نقشہ ہے. کیا جوس کو پرسیکیوشن کی ہے، لاکھوں آدمیوں کو قتل کر دیے گئے، کیا وہ قوم نہیں ابھری ہے؟ ہمارے پاس ایگزامپلس نہیں ہیں کیا؟ ہم اسی طرح سے ڈیبیٹ ڈسکشنز کرتے کرتے کب تک ہم جائیں گے؟ ہمارے لیے جب ہم یہاں ایک میجارٹی رجیم میں رہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کہا ہے کہ یہ ملک میجارٹیرین سے ہی رول کرے گا، اور ہندوستان میں ہندو میجارٹیرین ہے. جب تک ہندو سیکولر نہیں ہوگا اور جب تک یہ آرتھوڈاکس ہندوز رول کرتے رہیں گے، سماج میں دوسرے قوموں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوگا. تو آج حکومت اگر نہیں کر رہی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا؟ ہم حکومت کی ذمہ داری وہ نہیں کر رہے ہیں، کیا قوم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ قوم کے جو اکابر ہیں ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ اب کہیں بھی دیکھا گیا ہے کہ پوری طرف توجہ قوم میں ایک طریقے سے اس کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں فنڈامنٹلزم کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ہونا چاہیے، ریلیجن اہم ہے مگر دنیا بھی اہم ہے. اس کی طرف جتنی توجہ دینی چاہیے تھی، ہمارے جو ایسا طبقہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ نوازا ہے، وہ کہاں سامنے آ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے لیے، کہ ہمارا انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ ہم اکنامکلی کمزور ہوں گے، پھر بھی ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ اپ کرنے کی توجہ دے دیں گے. آج ہمارے اوقاف کی جائیداد ہیں، وہ کتنے، آج سارے ہندوستان میں کتنے کالجز، کتنے یونیورسٹیز اوقاف کے ذریعے سے اسٹیبلش کیے ہیں. ہم جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں. وقف بورڈ جو ہمارا ایک ادارہ ہے، وہاں سے ریسورسز جنریٹ کیے جا سکتے ہیں. اس میں صرف مسلکی جھگڑے، آپس میں جھگڑے، آپ کو کون آ کے آپ کا حق پکڑے گا؟ سر، جس طرح کا نظریہ منظر آپ پیش کر رہے ہیں، اس سے ایک نتیجہ یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو لیڈرز یا لیڈرشپ جو کہلاتے ہیں، have they failed the community؟ نہیں، میری لیڈرشپ کے پاس انکلوڈنگ میں اپنے آپ کو کہوں، میں بھی اس ملک میں ایک بہت سے ذمہ دار پوزیشن پہ رہا ہوں. ہمارے پاس ویژن کہاں ہے؟ ہمارے پاس وہ تنظیمیں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس صرف ریلیجیس تنظیمیں ہیں ہمارے پاس. تو عوام کو یا قوم کو سوشیو اکنامک اپلفمنٹ بہت ضروری ہے. جب ہم ایسے اس میں رہتے ہیں تو ہم وہ ہمارے پاس ویسے تنظیمیں ہی نہیں ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں، چاول میں ایک رائے کے مطابق ہے. سر، یہ جس طرح آپ نے جیسا حالیہ الیکشن میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ کرناٹک کے مسلمانوں میں جو سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا گیا، کیا آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تعلیمی محاذ پر بھی اگر یہ شعور آ جائے تو اس سے کمیونٹی کا حال کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اس موقف کا میں مانتا ہوں کہ ہم کو سیاست میں رہنا ہے، سیاسی شعور ضروری ہے، مگر صرف سیاسی شعور سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں، آپ یاد رکھیے کہ آپ سیاسی شعور سے آپ کے کچھ نمائندے بڑھیں گے. ہم نے دیکھا ہے
کہ اس الیکشن میں ہم نے 17 نمائندوں کو دو، اس کے بھی ہم کو مانگنا پڑا، اس کے بعد دیے 15 دیے۔ اب آ کر یہ سسٹم میں کیا کر سکیں گے ہم، دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک پارٹی میں جمع ہوئے، وہ پارٹی جب تک اب 8 یا 9 ممبر مل کے پوری پارٹی کی پالیسی کو نہیں بدلا سکتے، یا اسی طرح سے پارلیمنٹ میں ہو، ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جمہوری اداروں میں ہمارا ریپرزنٹیشن ہونا ضروری ہے۔ صرف یہی ریپرزنٹیشن سے ہمارے مسائل حل نہیں، ہمارے جو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہی ہم ہر چیز ایکسیپٹ، اگر چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی یا ریلیجیس لیڈرشپ یہ دونوں ہی ہمارے لیے نجات کے ذریعے ہیں، تو میں نہیں مانتا اس کو۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کے بھی یہ کرنا چاہیے، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے۔ آج ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ہم اتنی جد و جہد کرتے ہیں، جذبات سے ہم کرتے ہیں، ہمارے نمائندے ہونا چاہیے، کیا ہم کبھی بھی ان نمائندوں کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے؟ ہم نہیں بنائے ہیں۔ 5 سال نمائندے وہ انڈیویجول ہو جاتے ہیں، یا تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، کیونکہ سسٹم ویسا ہے۔ تو یہ جو آج کی حالت ہے پولیٹیکلی، اب آپ جتنے بھی زیادہ آپ کے ریپرزنٹیشن ہو، حل نہیں کر سکتے جب تک پوری قوم ملے، قوم کا اثاثہ انویسٹ ہو کلیکٹیولی۔ جو ہمارے پاس دولت ہے، وہ دولت انویسٹ ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر بلڈ ہونا چاہیے۔ جیسا ایک حکومت اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کر کے ملک کو ترقی کرتی ہے، اس میں انویسٹ ہوتا ہے کروڑوں۔ اب ایگریکلچر، اگر آپ بھوک کا جو سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیداوار کرنا پڑے گا۔ جیسا ہندوستان میں قحط ہوتا تھا، پہلے 30 کروڑ کی آبادی تھی، قحط ہوتا تھا، تو حکومتوں نے کروڑوں اربوں روپئے خرچ کر کے اریگیشن پروجیکٹ بنائے، انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیے۔ آج اس کا نتیجہ ہم خوشحال ہندوستان دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب تک قوم اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، اگر کوئی ایک آدمی بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے ویلتھ کا 10 to 20% قوم میں انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کے، ایجوکیشنل انفراسٹرکچر، اکنامک انفراسٹرکچر کرنے کے اگر خرچ کریں گے، اسی وقت کچھ تبدیلیاں آ سکتے ہیں۔ تب تک باتوں سے تبدیلیاں نہیں آتے، فکر سے تبدیلیاں نہیں آتے۔ فکر ضروری ہے، مگر تبدیلی جب تک ہم قربانی نہیں دیتے تب تک تبدیلیاں نہیں آ سکتے قوم میں۔ آج وہ جذبہ، قربانی کا جذبہ کہیں نہیں دیکھا رہا ہے ہمارے مالدار طبقے میں، شادیوں میں، بیاہ میں، اس میں، ہر چیز میں جو اسراف ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہے جب ہم عالمین ہاسپٹل کے لیے موہن لال سکاڈیا جی کو ہم انوائٹ کرنے گئے تھے، تو اس کے پاس، ہمارے پاس 10,000 روپئے بھی نہیں تھے۔ تو ان کا سیکرٹری کہا کہ کیا یہ آپ مذاق کر رہے ہیں، گورنر کو بلا رہے ہیں، ہاسپٹل کے فاؤنڈیشن کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو جب گورنر سے ہم ملے تو گورنر ایکسیپٹ کر لے آنے کے لیے۔ آ کے اس فنکشن میں سکاڈیا صاحب نے کہا کہ اگر میں پروٹوکول آبزرو کرتا تو میں آج یہاں نہیں آ سکتا، نہیں آنا تھا، مگر مجھے معلوم ہے کہ قوم یہ میں جذبہ ہے، اگر چاہے تو کچھ کر سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کرناٹک، بنگلور کا مسلمان مہینے میں ایک سنیما دیکھنا چھوڑ دے اور وہ پیسہ دے دے تو یہ ہاسپٹل بن جائے گی۔
تو اس طرح سے ہم نے ہاسپٹل بنا. اس وقت پر امپاسبل دکھ رہا تھا ہم کو. تو آج اس کی طرف قوم کو توجہ دینا ہے. کہیں مجھے افسوس یہ ہے کہ کہیں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں. بہت سے تنظیمیں آ جا رہے ہیں, بہت لوگ فکر کر رہے ہیں, مگر کوئی عملی کچھ نہیں ہو رہا. سر جیسا کہ آپ نے کہا, ایک طرف قوم کی عملی کارروائی ہونی چاہیے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس میں قوم پیچھے رہ گئی ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اب چونکہ کرناٹک میں ایک نئی حکومت آئی ہے, اس حکومت سے بھی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اس حکومت کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میری ایک بک, میں ایک کتاب لکھا ہوں, انڈین مسلم وے فارورڈ. اس میں ہر وہ چیز کی ذکر کیا ہوں کہ ہمارے بیکورڈنیس کو, ایجوکیشن, اکنامک بیکورڈنیس کو, ہم کو ایز اے قوم کیا ہم اقدام لینا ہے. ہم یہی کرنا ہے کہ ہم حکومت کو ایک فیسیلیٹیٹر سمجھنا چاہیے, پرووائڈر نہیں چاہنا چاہیے. آپ کا سوال بھی جو ہے کہ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے. حکومت سے یہ مطالبہ چاہیے کہ ہم آگے آئیں گے, ہم کو سپورٹ کرو, فیسیلیٹیٹ کرو. ہم کالج بنانا چاہتے ہیں, ہم کو مدد کرو. فائنینشیل پوزیشن اگر آپ پوچھیں گے تو وہ فائنینشیل میں دینے کے موقع پہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ حکومت سب کی ہے, سب کا بجٹ میں. اور جو وہ حکومت یہی کہتی ہے نا کہ ہم اسپینڈ کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ اتنے کروڑ خرچ کر رہے ہیں, اس میں تو آپ بھی بھاگیداری داری ہو. ہیلتھ میں ہم خرچ کر رہے ہیں, ہم تم کو تو ایکسکلوڈ نہیں کیا ہے نا. ہم وہ حکومت یہی جواب دیتی ہے, تم کو ایکسکلوڈ نہیں کیا ہے. تو حکومت سے آپ بہت کچھ ایکسپیکٹ کریں گے. اب اچھے نئی حکومت آ گئی ہے, ہمیں بہت کچھ, ہماری کمزوری بھی ہوگی, غلط فہمی بھی ہوگی کہ حکومت سے ہم زیادہ ایکسپیکٹ کریں. ہم کو حکومت صرف صحیح ماحول, امن قائم کریں, امن سے جینے دیں, ہمارے آئینی حقوق ہم کو فراہم کریں. ہم آئین کے باہر سے کوئی بھی جذب ہم پوچھنا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آپ کو خوش کرے گی مگر نہیں دے سکے گی. ہم آئین کے دائرے میں رہ کر ہی ہمارے مطالبات کرنا چاہیے. یہ سیکھنا چاہیے ہم کو. ہر چیز ہم اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ وہ آئین کے دائرے سے باہر پوچھتے ہیں. تو حکومت یہ فیسیلیٹیٹر کو سمجھو, میں میری کتاب میں بھی لکھا ہوں, حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جوابداری ہے, نہ کہ آپ کو لا کے دیں. راستے بناتی ہے حکومت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب مدینہ کے کانسٹیٹیوشن بنا, جب وہ پہلی حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کری, اس وقت زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ حکومت چلاتے تھے, اور سب کے لیے حکومت چلاتے تھے. وہ الگ کسی فرقے کے لیے نہیں یہ کرتے تھے. تو یہ ہمارا یہاں بھی جو ہم کو چاہیے, حکومت سے زیادہ ایکسپیکٹ مت کرو. حکومت آپ کو جو فیسیلیٹیز دینا ہے وہ فراہم کرنا ہے, اس میں ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا ہے. آپ کے جو بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے آپ کو ملنا چاہیے. یہ چھوڑ کر ذمہ داری قوم کی, تو آپ پورا حکومت کی ذمہ دار ہو تو آپ بیکار ہو جائیں گے نا. آپ اپاہج ہو گئے ہیں, ہم مسلمان اپاہج ہو گئے ہیں. دوسرے قوموں حکومت کے اوپر منحصر نہیں ہے. ہمارے یہاں کرناٹک میں لیے, کیا لنگائٹ کمیونٹی حکومت کے اوپر منحصر ہے؟ کیا ان کے انٹلیکچوئلز, ان کے اکابر, ان کے مالدار طبقہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیے ہیں؟ کیا وکیلیگا کمیونٹی انفراسٹرکچر میں ایز اے کمیونٹی, ناٹ گورنمنٹ, کیا جو انفراسٹرکچر ان میں کریٹ ہوا ہے, کیا یہ سب حکومت کی دی ہوئی انفراسٹرکچر؟ حکومت, ہاں ظاہر ہے کہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کی ہے, تو آپ بھی فیسیلیٹیشن پوچھ سکتے ہیں.
مگر آپ میں وہ کیا کمی ہے جو لنگایتوں میں ہے؟ آپ میں وہ کمی ہے جو وکلیگاس میں ہے؟ آپ میں کمی ہے کہ چند بیکورڈ کلاسز جو ترقی کرتے ہیں، تو آپ بھی بیکورڈ ہیں، وہ بھی بیکورڈ ہیں، وہ آپ کیوں نیچے درجے کے بیکورڈ ہو گئے؟ کیوں وہ آپ کے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہم راہبر ہیں ساری انسانیت کے، اس کے اوپر ہم کیوں توجہ نہیں دیتے؟ حکومت کے اوپر ہم پورا ہونا، میرا تجربہ ہے کہ حکومت کے اوپر پورا رہنا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے چاہیں، وہ میں وہی ذکر میں کتاب میں بھی کیا۔ سر آخر میں جو ہے آپ کمیونٹی کو اس کتاب کی روشنی میں اور جو اسٹیٹس رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں کیا میسیج دینا چاہیں؟ میں کمیونٹی کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پوری کمیونٹی انویسٹ کریں انفراسٹرکچر کریٹ کرنے میں، جو بھی ہے قربانی دیں اور انفراسٹرکچر کریٹ کریں۔ آپ آپس کے جھگڑے چھوڑیں، ایک اور اوقاف کی جائیداد ہیں اس کو ترقی کریں، اور ریسورسز جہاں سے بھی آ سکے بنا کر انفراسٹرکچر میں تب کیا ہوتا ہے کہ تو آپ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں تو قوم کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے جو ہمارا مقصد ہے مسلمانوں کے لیے بھی بنا رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بنا رہے ہیں، تب آپ سب کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنائیں گے تو سب اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو آپ کی بھی عزت ہوگی، جیسا کہ ہاسپٹل کو یہ بنتا ہے، یہ کالج کو یہ بنتا ہے، اب ایم ایس رامایا کالج ہم مسلمانوں بھی جا کے تعلیم حاصل کریں، اس طرح سے ہم بھی انفراسٹرکچر بنائیں۔ تو اس لیے میں قوم سے یہی گزارش کروں گا کہ آپس کے جھگڑے چھوڑ کے یہ طے کر لیں، اگر ہر آدمی جو صاحب حیثیت ہے ڈیسائڈ کر لے کہ میری ہر سال میرے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 10% میری آمدنی قوم کا انفراسٹرکچر بننے میں خرچ کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی بھی نجات ہوگی اور قوم کو بھی ایک اچھا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا۔ تو اسی طرح سے کرنا چاہیے، ورنہ یہ عادات جب سے میں وہ 30 سال سے پہلے جو ہمارا سروے ہوا وہی یہ فگر آ رہے ہیں، ساچار کمیٹی میں بھی ہوا وہی فگر آ رہے ہیں، اور آج بھی یہ سروے رپورٹ آئی ہے اور فکر ہو رہی ہے کہ اب اس کے اوپر چند بحث ہوں گے، ہمارے پاس ڈیٹا تک نہیں ہے۔ اتنی بڑی قوم، 20 کروڑ کی قوم، سارے ہندوستان میں اگر ہم ایک نظر لگا لیں تو اس سے یہ ڈیٹا سے زیادہ مایوسی ہوتی ہے کہ یہ قوم میں کیسے آگے آئے، کسی کے پاس حل نہیں ہے۔